اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم يا من يقدر على هوائج السائلين يا من يعلم ما في الضمير يا منفس المكروبين يا مفرج المكروبين يا رحم الشيخ الكبير يا رازق الطفل السليم من لا يحتاج الى التفصيل صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی بحق جدت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ وسلام اللہ علیہ صلوات بآواز بلند تلاوت نعرہ تکبیر کافی صحبان تشریف فرما ہے مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری مل کے یک زبان نعرہ حیدری حسینیات حسینیات یزیدیات خاندان سیدہ پہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھے اللہ صلی علی محمد و آل محمد اپنے اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہ صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ومولانا ومولا الکونین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان روحي وأرواحنا الفداء أما بعد قد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم جتنا جتنا ذہنوں میں آل محمد کا مقام بلند ہے کوشش کرو اتنی بلند صلوات پڑھو دعا ہے اللہ بانیان کا یہ پرخلوص اہتمام اپنے دربار میں قبول و منظور فرما تو بندہ اس پاک دربار میں بیٹھ کے دعا کے بعد آمین نہیں کہتا میرے خیال سے اس کو دعا کی ضرورت نہیں ہوتی اس شبیر سخی کا دربار ہے یہاں پہ انبیاء گداگر نظر آتے ہیں جب آپ کے لیے دعا مانگی جائے میرے خیال سے بندے کی شان کم نہیں ہوتی جو بندہ شبیر کے در سے مانگتا ہے تھک جانا انسانی فطرت ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اس دربار میں صبح کی مجلس شروع ہے ابھی تک حسین کی ماں بیٹھی ہے اگر وہ بیٹھی ہے ہمارا اعتقاد ہے تو پھر ہمیں بھی اس کے بیٹے کے پرسے میں اتنی دیر پرخلوص بیٹھنا چاہیے جب تک ماں بیٹھی ہے مالک آپ کے گھروں کو آباد و شاد فرمائے مالک آپ تمام کو عزت و شرف عطا فرمائے سادات و مومنین کے جتنے مرحومین مومنین و مومنات اس جہاں سے جا چکے ہیں مالک سب کو غریق رحمت فرمائے آخری مومن تک واجب کی نیت سے آمین ضرور کہیے گا مالک یوسف زہرا کا جلد از جلد ظہور فرما امام علیہ السلام کے ظہور تلک ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد اللہ آمین اجازت ہے جی بات شروع کی جائے جتنا انتظار میں نے کیا ہے اب تو بنتا ہے کہ اتنی دیر آپ کو بٹھاؤں سفر بھی سب سے زیادہ کی ہے آپ کی محبت میں تو دل میرا ہے مجلس پڑھنے اگر آپ ساتھ دیں تو مجالس کے ایام میں میں منبر پہ کھڑا ہو کے کہوں کہ بڑا تھکے ہیں ایک تھوڑی سی معجوب بات ہے کیونکہ جو کام بھی ہے
تھکاوٹ کیسے تھکاوٹ رہ جائے جی کہ جناب کی توجہ ہوئی چہرے کھلے ہوئے مہربانی فرمائیں اگر تھوڑا تھوڑا سمٹ کے بیٹھ جائیں تو بات اچھی نہ ہو جائے پچھلے بندے تھوڑی سی محبت کر دیں مہمان ہیں آپ کے میں شاید کبھی نہ کہتا میرا دل کرتا ہے کہ میں جو سنا میری منوں دل سنا دیں بسم اللہ اب تو آپ کی چہرہ شناسی اتنی ہو گئی ہے کہ مجھے صاحب کی زیارت کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ آپ میرے اپنے ہیں نام یاد کرنے باقی رہ گئے ہیں باقی کم پورا ہو گئے بات کو شروع کرتے ہیں جتنا آپ ساتھ رہیں گے اس کے مطابق کوئی بوجھل گفتگو نہیں کرنی آپ میرے مزاج سے واقف ہیں اس دربار میں کوئی فالتو لفظ نہیں کہا جا سکتا اس دربار میں علی ہو وہاں ضرورت نہیں ہے کہ فالتو لفظ کہا جائے فالتو بات کی جائے میں اتنے معتبر اور سیانے مجمع کے سامنے بات کو شروع کرتا ہوں سورہ مریم میں اللہ ارشاد فرما رہا پتہ نہیں بات کیوں یہ میرے دل میں آ گئی ہے ممبر کی عزت کی قسم میں باوضو کھڑا ہوں کچھ سوچ رہا تھا کیا پیا پڑا جائے تو یوں ہی یہ بات دل میں آ گئی ہے تو یہی شروع کر لیتے ہیں سورہ مریم میں مالک ارشاد فرما رہا ہے یا مریم ان اللہ استفا کے بطہرہ کے اے مریم تجھ کو اللہ نے چن لیا اور پھر پاک رکھا ترجمہ کے حد تک آپ کو چھٹی ہے ترجمے کے حد تک آپ سر بھی ہلائیں بابا جی تو میں آپ پہ راضی ہوں جملہ جو میں نے کہنا ہے نا میں اس پہ مطمئن کھڑا ہوں مریم تجھ کو چنا اور پاک رکھا بستفا کے العالمین اللہ نے تجھ کو چنا پاک رکھا پھر چنا عالمین میں سے بابا جی 2 مرتبہ مریم کو چنا گیا ہے وہ خطیب ہی نہیں جڑا گل تو دی کر کے ٹور جائے تو مجمع دے پیڑ پر لے کچھ نہ پوے مریم کو 2 مرتبہ چنا گیا ہے 1 مرتبہ پاک رکھا گیا ہے 1 مرتبہ اس لیے چنا گیا کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے 2 مرتبہ مریم کو چنا گیا ہے عالمین میں سے ہوں میں جملہ کھڑا گا آخری بندے تک اس جملے پہ اندازہ ہو جائے گا فضائل کتنا پڑھنا ہے تو مصاحب تو پڑھنا ہی ہے نا پھر مریم وہ ہے بیدار ہو گئے بابے مریم وہ ہے جو عالمین میں سے چنی جائے رب العزت کی قسم ہے فاطمہ وہ ہے جو 14 سے چنی جائے اللہ اس بشر بتا مریم وہ ہے جو عالمین میں سے چنی جائے فاطمہ وہ ہے جو 14 سے چنی جائے لو بہت سنی توجہ ہوگی جناب زکریا مسجد کے محراب میں داخل ہوئے توجہ ہے آپ کی جہاں پہ جناب مریم بیت المقدس میں رہتی تھی سامنے دیکھا تو کھانا پڑا ہوا میرے کرنا تو گال آئی گی تو میں گالی شروع کی تھی سامنے کھانا پڑا ہوا جناب زکریا نے پوچھا بیٹا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے جناب مریم نے فرمایا من عند اللہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے جنت سے آیا ہے تھکے ہو تو میرے خیال جملہ فضائل کافی ہو جائے گا یہ کھانا میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے اور فرشتے لے کے آئے ہیں کھانا اللہ کی طرف سے جنت سے آیا ہے فرشتے لے کے آئے ہیں سیدہ کی عظمت پڑھو سار نہیں ہلائے جاتے ہیں دل سے بولا جاتا ہے ممبر کی عزت کی قسم ہے مریم وہ ہے جس کے لیے فرشتے لینے آتے ہیں فاطمہ وہ ہے جس کے در سے مانگنے آتے ہیں مونہ بولے سارے مونہ بولے حیدری مریم وہ ہے کہ جس کے در پہ دینے آتے ہیں سیدہ وہ ہے کہ جس کے در سے لینے آتے ہیں بہت سوڑی توجہ کی دل لگ گیا ہم نے نا یہ جناب مریم کے سامنے کھانا پڑا اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن کی بات نہیں پوری توجہ مریم نے سرکار جب بھی کھایا ہے نا تو جنت کا کھایا ہے تھوڑی مہربانی فرماؤ نا تھوڑی مہربانی فرماؤ مریم نے جب بھی کھایا ہے تو سرکار جنت کا کھایا پوچھا گیا نماز سے ایسا کیوں ہوا انہوں نے کہا وجہ یہ تھی مریم تھی طاہرہ
مریم تھی بطول. اردو میرے پتہ تو امدی ٹائم لاندے ہو نا تو جو امدی نہ ہوئے تو یا ہی نہیں آ رہی. ان سارا لا رہے ہیں. مریم تھی طاہرہ, مریم تھی بطول. مریم نے بننا تھا عیسیٰ کی ماں. اللہ چاہتا تھا جتنی مریم پاک ہے نا کھانا بھی اتنا پاک ہو. صبح تک کہ میرا قصور نہیں. سفر کی تو اڈے واسطے لطف ہونا چاہیے تھا. جملہ دلا تو لکھنا چاہنا جتنی مریم پاک ہے کھانا بھی اتنا بولے پاک ہونا چاہیے. اور ماں فرماتے ہیں دراصل بات یہ تھی زکریا کے گھر والی معصومہ نہیں تھی. مریم کی کفالت کے لیے زکریا مختص تھے. اب زکریا کی گھر والی نے کھانا پکانا تھا. اور ماں فرماتے ہیں گھر والی اتنی پاک نہیں تھی. آئے میرے اللہ آپ میں سے جملہ پڑھتا اوتھے بزرگاں دی تھا میں کہ میں داد دینا پاویں میں پڑھتا چنگا نہیں داد دینے میرے جاج ہے تو میں 10 جملے کی قیمت کی بن دی ہے. ممبر کی عزت کی قسمیں وجہ یہ تھی کہ زکریا کی گھر والی اتنی طاہرہ نہیں تھی جتنی مریم طاہرہ تھی. رب العزت کی قسم ہے اس لیے کھانا جنت سے آتا تھا. جڑا نہ بولے دکھ لگے گا. کیا کہنے ابو طالب تیری طہارت کے جس کے ایک دانوں پہ نبی کھاتا رہا. پچھلے بھی ہاتھ چاہ رہے ہیں, پچھلے بھی ہاتھ چاہ رہے ہیں. اونچا بولو ہے اللہ توڑے کھانا بات ہے. دوسرے دانوں پہ مرتضی کھانا دکھانے کا سفر تھا. جائیے گا نماز سے پوچھئے گا جو بندہ ایک لقمہ حرام کھائے, ایک لقمہ حرام کھائے, اور ماں فرماتے ہیں اگر اس کی طہارت نہ کی جائے لفظ اوکھا کھڑا اگر اندروں نہ کڑیا جائے اس کا اثر نسلوں تک جاتا ہے. میں چہرے پڑھنے میں اس کا اثر بابا جی نسلوں تک جاتا ہے. خدا کی قسم ہے ایک تو بولو تو مصطفیٰ دعا کرے. رب العزت کی قسم ہے پھر اس ابو طالب کی بزرگوں کھانے میں کتنی طہارت ہے. ایک بولتا ہے تو قرآن بولتا ہے, دوسرا بولتا ہے تو ایسے ہے جیسے اللہ بولتا. رائے کے نعرہ مارے, رائے کے نعرہ مارے. اونچا بولو ہے داد لینا کوئی کام نہیں. گھنٹے دی مجلس میں نمبر داد ہوگی. 2 جملے کہنا چاہتا ہوں جس کے لیے زحمت ہے. دعا فرمائیں. کون ابو طالب, کون ابو طالب؟ گل سنا نا ہاتھ پاوے نہ چلے دیکھیں اسے لڑنا. کون ابو طالب؟ آپ کا بیٹا عزیز اتنا سفر کر کے ہر سال آ جاتا, پتہ نہیں کیوں ممبر پہ باوضو کھڑا ہوں. میں نے قسم سے بار بار کہا نہیں آ سکتا, نہیں آ سکتا. اس کرمانے نے پتہ ہو کیا جو تیز پہ آڑے خدا کی قسم میں دیانے دوسرے پر آپ فون کر کے آکھیا میں مظفر شاہ جی گجرات کے اسم میں انہوں نے بھی آکھیا کہ ٹائم نہیں سی. اس دے باوجود اسم بار بار سادات اور حکم یہ میں کہ حاضر ہو جانا کہ بد دعا نہ کرے. درد دعا لو جی لفظ گلک دیکھیں. کون ابو طالب؟ گل سنا نا جناب زکریا گل دیں جناب گلو کھتے نہیں ہو شروع کر لیے. جناب زکریا مریم کو پالا 95 سال عمر ہے, نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھتے پڑھتے جناب زکریا نے سوچا کاش مریم جیسی میری بھی اولاد ہوتی. اوئے ہوئے 95 سال کی, کاش میرا بھی. فوراً اللہ کے فرشتے نازل ہوئے. قرآن کہہ رہا ہے رکوع کی حالت میں زکریا کو بشارت دی گئی, جاؤ زکریا تم نے ایک معصومہ کو پالا, اللہ بطور انعام یا جیسا بیٹا عطا کرے گا. ہاتھ تھلے رہ گئے تو گجرات تو انہوں نے فیدہ ہی کو دینا. رب العزت کی قسم ہے تو نے ایک معصومہ کو پالا, اللہ بطور انعام ایک معصوم بیٹا عطا کرے گا. ایک معصوم بیٹا جڑا مجلس سننا ہے او دا میزا منا جس لنگر چوکھا کر لے اور یا نہیں کر دکھا ٹر جائے. ایک معصومہ کو پالا یا جیسا بیٹا معصوم عطا کیا. جا ابو طالب تو نے ایک محمد پالا تیرے سارے محمد ہو. اور سمجھ آئیے سارے اللہ کھانا بات فرمائے تیرے 12 کے 12 محمد. اس لیے پیغمبر نے فرمایا اولنا محمد وافضلنا محمد.
تو لفظ محمد منہ سے نکل گیا لفظ سن قرآن میں یہ میں منڈ بننا جی ماشاءاللہ جان میں کہا دینا جس میں میں رجیا ماشاءاللہ بیٹ تک ہو گیا بے سب نے آگیا میں شور کھوڑ جانا تیری مہربانی یہی ہوندہ دو ترے پڑی جان جی ماشاءاللہ انہیں کہا میں نے تو آخر دی میں کہا ٹھیک ہے پھر سادہ بھی شور ہی ہو جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مصطفیٰ کا ایک نام قرآن میں احمد اور مجلس نہیں سنا سفر کیا دعا لینے کے لیے بزرگوں سے میرے مصطفیٰ کا نام قرآن میں احمد زمین میں محمد قرآن میں احمد جو اللہ نے رکھا ایک بار آیا محمد دادا نے رکھا بار بار آیا میں پڑھنا میں پتہ کیا اسے پیٹے ہو گئے اللہ یہ نہ رکھے احمد وہ قرآن میں ایک بار دادا نے رکھا شاید محمد وہ بار بار تسی نہیں رکھے پوری سورہ محمد قرآن میں دادا کے نام میرا نام آصف عمران کسی کا نام علی غزنفر نصرت ذاکر حسن حسین ان ناموں سے کیا حساب لگاتے ہیں کافر کڑی جلدی میں کی تھی یہ نام کنا دے کنا دے جڑے گجراتی بیٹھے ہوتے بولو کنا دے مسلمان نہ بابا جی ایسے ہی ہے نا یہ نام مسلمانہ دے نا رب العزت کی قسم ہے بڑا سمجھدار تے فہیم مجمع میرے سامنے بڑا مقدر کا سکندر ہے وہ بندہ یہ جملہ سمجھ جائے اللہ کہہ رہا ہے احمد نام میں نے رکھا محمد میں نے چھپا کے رکھا تھا احمد میں نے بتا دیا تھا محمد میں نے حجاب قدرت میں چھپا کے رکھا تھا نہ بولیا تو دکھ لگے گا اس کا مطلب ہے مولوی تو جن کو کافر کہتا ہے اس عبد المطلب کا اللہ سے کوئی رابطہ تو تھا نا جلدی جی بابا جی حیدری نا گل بھی اگے داد بھی اگے گل بھی اگے کوئی رابطہ تو دادا تھا نا اس کے ساتھ جس نے حجاب قدرت سے محمد دیکھ لیا تھا جس نے حجاب قدرت نے سر اٹھاوے محمد دیکھ لیا تھا رب العزت کی قسم ہے جو نام اللہ نے رکھا وہ کلمے میں ضروری نہیں جو دادا نے رکھا مولوی جب تک تو نہ پڑھے تو مسلمان نہیں ہوتا ہن ہاتھ نہ اٹھیا تو مقدر نہ گلا کرے جو دادا نے رکھا تو کلمے میں نہ پڑھے مسلمان نہیں ہوتا مولوی جو نام رکھے تو نہ پڑھے مسلمان نہیں ہوتا جس نے رکھا ہے وہ کافر میں سے ہو سونا کر کے بولے سونا کر کے بولے حیدری جس نے رکھا ہے وہ کافر کیسے ہو سکتا لاٹے مطالب کی شان جملہ میں آخر تھوڑی محبت سنا میرے استاد نے مکرم نے جملہ فرمایا اعلیٰ مقام مانے کی ان کی درجات بلند اقبال میں مجلس پڑھنے گئے انہوں نے راتی مولوی آئے اس نے اڑ کٹ گیا کسی زباتی تھی ہوندے ہی نا انہوں نے بابا جی گل تھا جو سمیت اسی جی شاہ آخیا میں ساری زندگی نہیں کہتی کسی کٹانا انہوں نے آخیا کہ رات کی گلا کر سرکار آخیا لڑائی سے مسئلے حل نہیں ہوتے وہ بابا رحمت میں لوگ مجلس پڑھی انہوں نے مجلس پڑھ سی تساں مولوی نے آخیا کوئی نہیں تساں مولوی نے کھرک بھی نہیں کی تھی نام تک نہیں لیا سرکار نے فرمایا میرا اپنا مزاج ہے مولوی کا گھر کی طرف ساتھ والے گاؤں چلتے سردیاں کا موسم سے بابا ریاض شاہ اللہ مقام بابا جی کہتے ہیں میں گاڑی میں بیٹھا سڑک پہ گاڑی چڑھی کل سنا تھا نا سرکار کہتے ہیں راستے میں یہ کنو نظر آئے مالٹے میں کہتا درجن مالٹے تو نہیں لگا انہیں درجن مالٹے لے لے نال دے بندے آخیا کرن مناظرہ جانا ہے لئی مالٹے جاندے انہیں آخیا بھی کوئی راز ہے کچھ بندے پہنچ گئے اس میں بھی راز ہے اتنے کہتے ہیں آخیا سب سلام علیکم مول صاحب دعا بھی نہیں دی جواب کیوں نہیں دیا مولانا نے کہا تم کافر انہوں نے کہا منجی تو بہ جائیے انہوں نے کہا سکھی دے توجہ ہی نہیں فرمائی بابا نے بڑی ٹھنڈی طبیعت بابا سامنے بیٹھ کے مالٹا لیا گھوڑی میں چھلڑ لگا نال گل کرن لگا گل کرتے کہ بابا مالٹا چھل کے چھوٹا چھوٹا بول بھی غصہ ختم کرو اے مالٹا کھاؤ انہوں نے کہا لاہور اور قوت کافر کے ہاتھ سے یہ مالٹا میں کیسے کھاؤں
काफिर के हाथ से माल्टा कैसे खाऊं? सारा मुस्कुरा के माल्टा पीछे करके आखिर मौलवी साहब काफिर के हथों लेके नहीं खाना, ये बताया किसने? दुनिया पर वाले दुख लगे उस बंदे से, दुख लगे उस बंदे ने गल नहीं पहुंचा, ये बताया किसने? मौलवी साहब ने बड़ी दाढ़ी ला के आख्या जी मेरे मुस्तफा ने, जी मेरे मुस्तफा ने। सारा उठ के आख्या मौलवी गल तो मुक गई ना, तू मेरे हथों एक माल्टा नहीं खाता, वो काफिर दे घरों सारी जिंदगी खाता रहा है। अल्लाह जिंदगी दराज फरमाए, अल्लाह थोड़े घर आबाद फरमाए, सारे बोलो हाय गरीब, हाय गरीब। काफिर कहना, बोले किसी को काफिर कहना है ना तो अपना तरीका बदलो, ऐसे काम नहीं हो। जैसे अबू तालिब ने किया है ना वैसा करो। क्या अबू तालिब का कमाल ये था, शिया बंदा ना बोले दुख लगेगा, कमाल ये था खाना पकाते थे, काफिर को बुलाते थे, खिलाते थे। मौलाना तू खाता सारी जिंदगी किसी भी चोल तू अपने घर पका सन बना ते गल सुना। रब्बुल इज्जत की कसम है मक्के के काफिर 3 दिन खा के जब नबी के घर से जाने लगे ना तो जनाब नबी ने फरमाया चाचा आज भी खा के टुर चलेंगे? फरमाया आज टुर गए तो मैं अली का प्यो ही नहीं। थोड़ा तो लुत्फ में क्या कहना चाह रहे हैं? आज नहीं नहीं खड़े हो जाओ मेरे बेटे, बात सुनाओ। ये कमाल जो सब उतारे जुमला देख चाहिए मोहम्मद नकुल शाह सरकार, हमारा बेटा पढ़ लिख के स्थापित बस के लिए, हमारा बेटा पढ़ लिख के चंद से भी टुर जाए तो लोगों ने बह के सीना चौड़ा करके मुढ़ा तरीका ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ बीमारी मास लेनी नहीं कितने कहना है जी बात गुजरात के रेखी का बेटा बहुत बुलंदी पे पहुंचे, ऐसी है ना चांद तक हूं तो बोलो मेरे नाल बाबा जी ऐसे ही है ना। खुदा की कसम है एक बोलो तो मजलिस नूर नाला नूर हो जाती, दाद नहीं मंगना, दुआ हर मोमिन बुजुर्ग को मंगन लगा। साडा बेटा शायद चंद से भी अपड़ जाए ना इससे आगे नहीं जा सकता, इससे आगे नहीं जा सकता। मेरे पार होते तो मैं उठ के जुबलाता अबू तालिब तेरे बेटू के क्या कहने, शबे मेराज एक पर्दे के अंदर बोलता है दूसरा पर्दे के बाहर जिसका एक बेटा पर्दे के अंदर बोलता है दूसरा पर्दे के गल किसी और पास नहीं करती, मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूं। 3 वाकयात रात में हुए, हिजरत रात में, मेराज बोलिए रात में, कुरान रात में नाजिल हो, 3 रात में हो। थोड़े में ज्यादा जुमला है तुसा पिछले हुक्म किया सी ते अज तमील फिर हो जाती है तो धक्के नाल ही हो जाती है। 3 रात में हो, हिजरत रात में, मेराज रात में, कुरान रात में। लो जी 73 फिरकों में सदात एडा सोना बोले पता लगे कितने कितने बैठे हो। 73 फिरकों में सरकार कोई इख्तलाफ नहीं है, अखा बंद करके सारे बंद, कोई गवाह नहीं, कोई एविडेंस नहीं, सब मानते हैं। हिजरत रात में आमीन, कुरान रात में सुम्मा आमीन, मेराज रात में आमीन, सब मानते हैं। तारीख का एक वाक्य है जरा जिन्होंने वलीला पढ़ना है ना वो इतने पता लग जाना है। एक वाक्य है जो दिन की रोशनी में हुआ, मौलवी जो रात में हुए वो तो सब मान गए हो, जो दिन की रोशनी में हुआ सोना बोलो कर्म होना। मेराज का पर्दा हो, कुरान का पर्दा हो, हिजरत का पर्दा हो। बाबा जी 2-3 नारे लाए गए, जवान लगे। मासूम से किसी ने पूछा मौला मोहम्मद जवान कब होता है? सरकार फरमाया 60 साल का। असि पोतरे ब्याह के चक्कर च कितने साल का? 60 साल। साहब ने कहा मौला 60 साल से चिट्टी, फरमाया इथों चिट्टी होती है, मोमन इथों जवान होता है सारे ने। आज मजलिस पता नहीं किवें पढ़ी थी, खुदा
खुदा दी कसम मैं मिंबर ते खलोता यकीन करे मेरी गल ते सैयदा मुसाफिर ने दुआ करया है मैनू पता नहीं किवें पढ़ींदी पई है अली बादशाह मिंबर सुरूनी पे तशरीफ फरमाते 5वां साल है चौथा मैनू आंदे शायद इतनी मजलिस बड़ी होवे आज तारीखी मजलिस हो जे थोड़ा साथ दे है अली बादशाह मिंबर सुरूनी पे बैठे थे साहिल ने पूछा मौला अल्लाह जिंदगी कैसे गिनता है मासूम ने फरमाया अल्लाह सदियां गिनता है साल गिनता है महीने गिनता है हफ्ते गिनता है दिन गिनता है घंटे गिनता है मिनट गिनता है सेकंड गिनता है आन गिनता है तुम चुप कर गए हो लम्हे लहजे सांस तक गिनता है साहिल कदमा हाथ ला के आख्या मौला अल्लाह सांस को गिनता है पूरा मजमा खड़ा भी हो जाएगा बाबा गदर फरशा ने थोड़ी इज्जत की कसम इस जुमले की कीमत नहीं हो सकती साहिल ने कहा मौला अल्लाह सांस को गिनता है अली ने फरमाया अल्लाह सांस इसलिए शुमार करता है शायद बंदा किसी सांस में विलायत के इकरार कुछ बंदे ये भी चुप रहे शायद बंदा किसी सांस में विलायत अली का इकरार करके जहन्नम से बच जाए जुमला पलट के कोई यूं कह सकता हूं शायद बंदा हाय हाय खुदा की कसम जिन्हें पढ़ना इकबाल है ना सुनने की जात होती सलाम है थके मजमेडी सुनी दाद दी दिल बन पे रब्बुल इज्जत की कसम सरकार मैं जुमला पलट के आखे ना बदल के जो बंदे खिताबत को जानते हैं वो मोर सब कर देते शायद किसी सांस में बंदा विलायत अली का इकरार कर दे पलट के आखना दुआ कर दे काफी हो जाएगा मौला फरमाते हम चाहते ये हैं इधर इस सांस में विलायत का इकरार करो उधर हम होर बना देते हैं अल्लाह तो शर्मता फरमा अल्लाह तो घर आबाद शायद हम इसको होर बना देते हैं गल बोलते नहीं किधर आप माशाअल्लाह वो सादा बड़ा प्रिय गल ठीक है क्या कहने मुस्तफा और मुर्तजा जिनको अबू तालिब बेटा कहते बेटा इधर आओ बेटा इधर आओ वाह वाह मुझे समझ में की आस देता है चलो मैं और गल सान करा वो पिछले टंगा च मेरा एक भरा बाहरों आया तो खिडौने ले निक्किया वाले वो बाहर खिडौने बाहर होते वो मेरे न्याणे भी खेडते ओ मेरा पढ़ चा बंदा मेरे की पता किवें चलाया ओ तो मैं दिल में सोच रहा था कितना फख्र कर रहे हैं मेरे बच्चे साढ़े चाचे बाहरों लैके साढ़े चाचे बाहरों लैके मिसाल अपने दी है नतीजा नवा देना ऐसे कैमरे के पिछे बंदे हैं ना ये नीरी लंगर ते मैंने सुनने तो चले बाहर के खिलौनों से खेलते मैं कितने खुश नसीब हो बाहर के खिलौने ना जुमला होली भी आखा ना दाद देखिए वकील साहब दुआ करे दाद देखे मजमे दी खुदा दी कसम अमीर से अमीर बंदे के बच्चे भी सरकार बाहर से खिलौनों से खेलते हैं अबू तालिब तेरे बच्चों के क्या कहने कोई सूरज से खेलता है कोई चांद से खेलता सारे जी जनाब के घर में एक दरख्त था खजूर का और चटनी खजूर थले डिगी जनाब फातिमा बिनत असद ने उठा के धो के रख लिया दिल में सोचा मेरा बेटा मोहम्मद आएगा उसको दूंगी कितनी प्यारी गल है तवज्जो से सवाल उधर से जनाब मोहम्मद मुस्तफा ए नक्शा से ये बनया ना दिंगला साल तक भी समझे मजबूर में इशारा बेटा ए यूं जनाब मोहम्मद मुस्तफा दहलीज़े अबू तालिब से अंदर आया ना थोड़ा जगह रुक से यूं सबर करे वो गेट इतने करो ते चाची भी अंदर खजूर साम के बैठे मोहम्मद ने देनी ते सरकार इतने आए ने ना ते दाढ़ियां चुक पईयां खान तवज्जो नहीं फरमाया मैं क्या कह रहा हूं खजूर की डालियां यूं जुड़ मोहम्मद मुस्तफा ने अपने नूरी हाथों से उतार के खाई चाची ने उत्थे देखी तो लफ्ज ने जाना की कह रहा है मुसलमान ने वहां पे देखी
میں تو جمت یہ رکھی سی انتے کھجورا چوک کے چنگی اولاد ماپے دا دل نہیں تروڑ دی لفظ سنے ہیں تو ماحول دا جنت دیکھا ہے رب العزت کی قسم کھجور کھا کے نا منہ صاف کر کے جناب محمد مصطفیٰ اپنی چاچی کے حجرے میں آ کے کہتے ہیں چاچی جو سنبھال کے رکھی ہے نا وہ دو دو چنگی اولاد بات ختم ہو گئی اللہ جب شرف بتا اس ابو طالب کی عزت کے کیا کہنے تھاکہ تو بس کری جناب اس ابو طالب کی عزت کے کیا کہنے جس کے دو ہی بیٹے ایک نبی ہو گیا ایک ولی ہو گیا اللہ کے کارخانے میں عہدے بھی ختم بیٹے بھی ختم ولایت بھی ختم نبوت بھی ختم بات ختم ہو گئی جی اے بندے معاملہ ہے کہ ساڈے پیچھے پہ گئے نے اے علی جی ولی اللہ پڑھ دے اے علی جی ولی اللہ پڑھ دے اے علی جی ولی اللہ پڑھ دے کلمے سے رب العزت کی قسم ہے ہم نے محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہا ہے محمد کے بعد علی کا اقرار کر کے دنیا کو بتایا ہے محمد بڑا ہے علی چھوٹا ہے بسم اللہ حیدریہ جملہ میں آخر ہی جملہ مکمل کرنا ہے سرکار کی نبوت کے بعد تھاکی ہوتی ہے جملہ آخری ہو جانا جے ایک واجدات دعا دے پتہ لگنا ہے میں سب اور کتنا پڑھنا ہے ممبر کی عزت کی قسم ہے نبوت کے بعد ہم نے ولایت کی گواہی دی ہے ہم نبی کو علی کو نبی نہیں مانتے ہم علی کو سیرہ لابیا ہے ہم علی کو رسول نہیں مانتے مصطفیٰ کا نوکر مانتے ہیں ایتے ہاتھ رکھو لازمینہ نہیں بولنا دل چیر کے باہر نہ آمد خیرات بنی کوئی نہیں نا رب العزت کی قسم ہے ہم نے نبی کے بعد ولایت کا اقرار کر کے دنیا کو بتایا ہے اگر مصطفیٰ کے بعد مرتضیٰ نبی بھی نہ ہو سکتا تو پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا بولے حیدریہ پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہم نے کسی کے زد میں کچھ نہیں مانا ہم نے جس زبان سے توحید لی ہے نا اسی زبان سے ولایت لی ہے دین مولوی کی مرضی کا نام نہیں دین مصطفیٰ کی مرضی کا نام جو دے وہ لے لو جس سے چھڑائے مرکز دین سرکار محمد مصطفیٰ کی ذات کیویں کر کے سمجھا دے کیویں کر کے آکھاں جس سے علی آگے قدم نہ بڑھائے اس کمال کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے سرکار کی مرضی کا اللہ نے اس دین کے سلے میں ہم سے مودت مانگی ہے پھر آخر کی مودت مانگی ہے نیزم میرے مجمع حوالے آخری لفظ چھوڑ کے جا رہے ہیں داد بھی بڑی ہو دوا بھی بڑی ہوگی زندگی باقی ملاقات باقی اتنا مشکل لفظ ہے دو چار بندے نے سیرہ لایا خدا دی قسم سیدہ مسافر ہاتھ بندی کھلوتا تھوڑے درازی جانا بابا جی محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے مودت ہو نہیں جاتی کرنی پڑتی ہے میں کتنی جلدی فرق رہ کیتا ہے مودت ایسے نہیں ہو جاتی کرنی پڑتی ہے سیدہ مسافرہ ہاتھ بن کے کھلوتا آج کے بعد کسی سے نہ لڑنا فلانا علی کو منتا تو فلانا نہیں منتا فلانا پڑھتا تو فلانا نہیں پڑھتا رب العزت کی قسم ہے اللہ کہتا ہے میں ہر دل میں اس کی مودت ڈالتا ہی نہیں ہوں سر دے اٹھانا میں ہر دل میں توجہ شدہ جی ہر دل میں علی کی ولایت ڈالتا ہی نہیں ہوں جس کے ظرف کو اس قابل سمجھتا ہوں نا اس کے دل کو علی کی ولایت کا کعبہ بنا دیتا ہوں لڑن دی لوڑ کو نہیں نا جو علی کو نہیں مانتے نا سادہ مسئلہ نہیں اللہ ہی نہیں چاہتا کہ علی کو مانے کیوں اللہ کا اعلان ہے جو علی سے دور ہے وہی رجس ہوتا اللہ تو گھر آباد فرمائے اللہ تو نسل آباد فرمائے جنت نام ہے علی کی ولایت کا دوسرا بغیر ولایت علی کے جنت نصیب نہیں اسی ولایت کے لیے علی کی بیٹیوں کو بڑا مارا گیا
آخری مکان ہے سرکار، آخری مکان لفظ آگی ہے جی آگے جنی بانی آیا مصاحب تھوڑا پڑے آج میرے ذمہ ڈیوٹی تھوڑے روان واسطے نہیں گل انہاں دی کرنی ہے جنازے پہ رہے تو رونا والا کوئی نہیں بزرگاں دی ہائے نکل گئی نوجوان سوچتے پہ نے خدا دی قسم جتنے امتی بیٹھے ہو میں سید ہو کے مسافر ہو کے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں چوڑی چپ کے دعا منگنا اللہ تھوڑے کار بستے رکھے جڑے محمد دی دین اوپر جان آ گئے تو سید اس واسطے روے ساڈے کار دی گل پہلا لفظ آکھڑا انتہائی کرے پردے جا کے بیٹھی دعا کرے اج محمد دی دھی دے کار 2 جنازے پے ایک پیو دا جنازہ پہ ہے میں کل اپنے علاقے کے لفظ آ گیا نہیں سب میرے حصے سے مجلس مفت کی ہوتی معین الدین پور اپنے گاؤں سن رکھا ہے بڑے سادات نے مہر والے بڑے جگر والے بندے نے کل مطلب لفظ آ کے میرے کے پڑھنے کی لوڑ ہی نہیں پئی میں کیا اشاریاں بڑے جگر والے بندے ہو لیکن میں کیا گل تواڈے چ بھی ہے جس بندے دی کلی دھی ہوے نا تے پیو مر جائے لوگ کہندے نے ویر چھڈو جانا ضرور ہے بزرگ سیر لاوے جی ہے جناب کلی دھی ہوے تے پیو مر جائے تو لوگ کہندے نے یار ویر چھڈو چلو تے جنازے چلیے دھی یہ کی سوچے دی میرا پرچار والا کوئی نہیں بندہ آیا ہی کوئی نہیں وہ بندہ مجلس سے نہ میرا محمد مصطفیٰ کا ماتم نہیں کرتا رب العزت کی قسم 3 دن مصطفیٰ کا جنازہ پڑھا رہا کلی بطول رو کے آندی ہے یا علی پرچار ہی کوئی نہیں آیا اللہ تھوڑی ہائے قبول فرما اللہ تھوڑے گھر آباد فرما شیعہ کربلا مارے ہیں شیعہ پٹدے نے شیعہ روندے نے میں گل کربلا نہیں کرتا پیا میں گل مدینے دی کرنا پیا بہت شیعہ سنی مسلمان میں دنیا پر 343 چاہیا سادات دے گھر بہ کے چیمیاں دے گھر بہ کے کپ چاہ دا پیواں جتنی باری اس ملوک روڈ تو گزرا تو میں کہنے بچہ کرے میرا بڑا یا کیتا میں روٹی بھی دیتی بستر بھی دیتا عزت بھی کیتی یہ مطلب نسلی بندے دا کام ہے احسان یاد رکھنا رب العزت کی قسم ہائے کرو تو پاوے نہ کرو مار جاندا تے کدی جملہ نہ آندا ٹکر کھواؤ تے بندے احسان نہیں بھولدے او مسلمان تیرے تے مصطفیٰ دے احسان کنے ہیں جنازہ پڑھن کوئی نہیں گیا وہ بھی بندہ جڑا مجلس سنن آیا تے مصطفیٰ دا ماتم نہیں کیتا اللہ تھوڑی ہائے قبول فرمائے اللہ تھوڑی ہائے قبول فرمائے تھکیا ہے نا خدا تھوڑا پڑھے اسے واسطے تھوڑا پڑھے تو مصاحب کی توہین نہ ہوئے میسم کبوت تیار ہو گیا تو میرے اشارہ کر دینی منبر دی عزت دی قسمیں 2 ہی لفظ آگنے اس واسطے بھی چوکھا رہو میں اس واسطے پڑھنا پیا جتھے کالی یاد آئی رونا آ جائے گا 3 دن رسول دا جنازہ پیا رہا بابا جی 3 دن نبی کے سلطان دا جنازہ پیا رہا شیعہ بندہ دا ہائے واجب ہے سنی بے شک نہ روے رب العزت دی قسمیں قسمت نانے اور نواسے کی نانے کا بھی 3 دن پیارے ہے نواسے کا بھی 3 دن پیارے ہے اللہ ماں اللہ ماں اللہ ماں میں بسم اللہ کر رہا اللہ تھوڑے ہائے قبول فرماوے سیدہ تھوڑا ماتم قبول فرماوے سارے بندے روندے پہ ہو شرم کر کے نہ روے رب العزت کی قسمیں علامہ فرماتے ہیں فرق انہا سی ہائے ضرور کرے آجائے بطول پردے چھ بیٹھ کے دعا فرمائے دی سرکار علامہ فرماتے ہیں فرق اتنا تھا نانے دی لاش چھاوے پہ ہی رہی ہے دوپرے دی توپے پہ ہی رہی فرق اتنا ہی یہ دی لاش منجی دے پہ ہی رہی ہے وہ دی لاش تیروں دے تلواروں دے پہ رون والا انہوں بھی کوئی نہیں رون والا اگر برداشت کرو تو غلط رکھا لوگوں سرکار محمد مصطفیٰ دی غربت سنی ہی نہیں کسے دس ہی نہیں آج میرے منہ سنو تو لوگ اندر سے ایشا گال کر کے گیا ہے میرے مکتب کی سب سے بڑی کتاب ہے اصول کافی روایت نہ ہوئے میرا قتل معاف ہے دانی نائٹ میں شروع ہویا چٹی اڑنا کے بھئی کو بچیاں نہ کھیل نہیں ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں رب العزت کی قسمیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو ماتم کرو تا ثواب ہے ہائے کرو تا ثواب ہے اللہ گواہ علامہ فرمان دے بطول حضرات تیسرے دن پوچھا یا علی کو بندہ آیا میرے پیو دی قبر بنانے واتے گل سنی نہیں میں کی آکھیا
ہمارا بندہ مر جائے نا تو بس ایک کے محلے کے بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو کوئی اندر میں قبر بنوانا بابا جی، کوئی اندر میں کفن لے آنا، کوئی روٹی دا انتظام، کوئی سیوان دا انتظام. کتنا غریب ہے محمد مصطفیٰ علی دا متھا دیوار نہ جا لگا تے پٹ کے آکھیا بطول کیڑی گلاں کرنی ہے، مکے بندہ جو رہا ہے. جڑے بندے نبی دے جنازے چ نہیں آئے انہاں علی نو کی مننا ہے. لوگ سلامہ کرتے رہ گئے، کار وچ کلی بطول روندی رہ گئی. او اللہ تھوڑی ہائے قبول فرماوے، اتنے درد نال رونا رہے ہو. اللہ تھوڑی ہائے قبول فرماوے، امام حسین تھوڑے گھر آباد فرماوے. ایک جملہ اور پڑھ لیے جی. 28 صفر تو 2 شرطاں گزریاں مصطفیٰ دی بھی تے پتر دی. میں گلاں 2 تفصیل نال کر لیاں نے، روے بشک مرضی نال. میں تے اتنا پتہ ہے جب پیو مر گیا تو لوکاں دے چاگے لے گئے. شیعہ بندے تے ماتم واجے بھائی کوئی بزرگ کو دبا میں جوان میں لفظ آکھا ہے پیو مار گیا بسم اللہ کرنا تو لوکاں دے چاگے لے گئے. لفظ آکھا میرے استاد فرماندے سن جس بطول دا بھائی کوئی نہیں نا انہوں لوکاں کار آ کے ماریا ہے. وہ بھی شیعہ جنہ حق زینت نہیں آیا، جس بطول دا بھائی کوئی نہیں نا انہوں لوکاں کار آ کے ماریا ہے. اگلے جملے تے طور تک ہائے ضرور کرے ہے. وہ پٹ کے آندے سن جس زینب کے 18 بھائی تھے نا انہوں ہر چاک جماریا نے، ہر بازار جماریا نے. رو کے آندی ہے چادر دے میری ماں دا جنازہ. مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ تھوڑے گھر آباد فرماوے، اللہ تھوڑا ماتم قبول فرماوے. کچھ اکھا رہ گئی ہیں، کچھ اکھا رہ گئی ہیں، وہ بھی پرنم ہو جان دی ہیں. دیکھیں میرے پاس ہے جی کدا جنازہ اٹھیا نبی دے سلطان ساڈے بسے وچ تہاڈا میں نہیں پتہ. جنازہ دب کے واپس آؤ نا، میں یہ دب کے واپس بابا جی دھی ہو گئی یا بھੈਣ ہو گئی وہ بوے تے کھلوتی ہوندی. کوئی گراں دی ضرور ہے ویر 10 میرے پیو دے جنازے دے بندے کنے. اللہ تھوڑی ہائی کرو انجی ہے نا تے دھی ہوے تے بھراواں نوں پوچھ لیجیے انجی بابا جی دسو میرے پیو دے جنازے دے بندے کنے آن. اس جملے تے ہائے میرے مزاج دے مطابق نہ ہوئی کہ میں پڑھنا نہیں دے. رب العزت دی قسم دروازے پہ بطول کھڑی تھی، اوتھوں ولی کلے کپڑے دی مٹی لگی بیچا منڈے تے رکھیا. تب کے واپس آئے نا تے بطول پوچھا 10 ہی آئے نہیں میرے پیو دے جنازے دے بندے چوکھے آن سر تے ہاتھ آ جانا چاہیے نا. علی رو کے فرمایا بطول نہ آپ رو تے نہ من روا کون 7 بندے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. اللہ تھوڑی اکھاں تے رحم فرماوے. کون پڑھن والے 7 بندے بطول کی دساں لوکاں تے پیو دا جنازہ بھی نہیں پڑھے. آج کنی سفر ہوگی یہ بولے کرنا 29 کنی ہوگی یہ 29. پچھلے بندے کے ہائے کی شامل ہو تو تابوت منگاما. آج کتنی سفر ہوگی یہ 29. چیمہ صاحبان بالیان مجلس میر سمسادات جتنے تشریف فرماؤ. اے میری مرادات راضی رہے. 2 جملے ہو رکھا تسی تھک گئے. میں صاحبوں دا پہ پڑھنا جڑی قبر چاہیے روندی پئی وہ دیئے پسڑیاں پانے ٹوٹیاں نے نا تو وہ اٹھ کے بہ بہ کے لوگ رواندی ہے دسو میرے پیو دا جرم کھڑائی. ان لوگوں میرے پیو دا جنازہ کیوں نہیں پڑھیا. بات ختم ہوگی ساڈی. اج 29 سفر ہوگی میرے حال دھیان کرے جی. روے مرضی نہ 30 سفر یکم ربیع الاول تے 2 ٹھیک شاہ جی. آج تو 3 دن بعد نبی نو ٹریا ہو گئے نا. آج دوسرا دن کل دن بن جاندے 5. تاریخ کے حوالے نہ لفظہ کرنا ٹھیک 5 دن تو بعد کچھ لوگ بطول نو پہچان آئے. ماتم پہلنا کرنا جو کسی نے شرم نہ آوے. رب العزت کی قسم بابا جی میں ساری گل پڑھی نہیں. ایک باری آمین آکھو تے میری مجلس ہو جائے دی. میرے اللہ کدی بھی نکی اولاد دے سامنے ماں نو کوئی نہ مارے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. کدی بھی نکی اولاد دے سامنے ماں نو کوئی نہ مارے. چلو جے ماتم نے جڑ کے جملہ آکھنا. علی بادشاہ گلی سے گزر رہے تھے، سامنے ایک بندہ آیا. حسن پیو دا دامن نپ کے آکھا بابا اس گلی نے منہ موڑیا نا کلی پٹ کے آکھے میرا پتر کیوں نہیں جانا. اللہ حسن نے رو کے آکھے بابا اس واسطے نہیں جانا اس بندے میری ماں نو تباچا ماریا. اللہ مان اللہ مان. جب تک میری ماں زندہ رہی
اس کے آنکھوں سے خون بہتا رہا. اللہ مان، اللہ مان. میری امید تو زیادہ ہائی ہوگی جی. جملہ آخری آخر ہے. ٹھیک 95 دن کے بعد اس سے کہا مجھے دوسرا میت تو ٹھیک تھا. آخر جملہ جی وہ پتر دا نہیں جی اسے نبی دی تھی. چلو میں جملہ آخنا وا ہمیں کتنی دیر ہوگی ہمت بھی نہیں رہے گی. ایک لفظ آخنا بستر بیماری تے بطول پہ. میری کتابیں جو ذاکری نہیں دیکھ لگے روایت پڑھن آدیاں جی روایت پر ہوندے ہونا نمائز آمینا بستر بیماری تے حسنین دی اماں لیٹے. علی کون بہ گیا کیا تینوں بڑے دکھ ہے میرے سامنے بڑا ماریا نہیں. بطول کوئی ایسا دکھ بھی ہے جڑا تینوں قبر چ نہیں بھولنا. اوکھے سوکھے حسنین دی ماں اٹھ کے بہ گئی. جڑا بندہ رو نہیں سکتا کم از کم شکل ضرور بناوے. رب العزت کی قسم حسنین دی ماں بابا جو اٹھ کے بہ گئی تے رو کے فرمایا یا علی نہ تخت کھولے میں چپ کر گئی. یا علی میرے پیو دا جنازہ نہیں نے پڑھیا میں چپ کر گئی. یا علی لوگ مینوں پہچان آئے تے مینوں ماریا نے چپ کر گیا. یا علی نے دروازہ سٹیا میرا محسن مارا گیا چپ کر گیا. او مجلس آئے ہی نہیں جڑا ہائے نہ کرے. یا علی میری ترے پسڑیاں ٹوٹ گئیاں. یا علی میرا محسن مارا گیا. رب العزت کی قسم خیبر شکن علی سرکار اچا رو کے فرمایا او کیڑا دھوکھے پٹ کے بطول نے آکھیا اکو دھوکھے بھرے دربار دے اندر ایک بندے آ کے تو جھوٹ بول. یا علی میں صادق رسول دی صدیقہ دیا او میں زندگی چ کبھی جھوٹ نہیں. اللہ اللہ میرے سے مجلس ہو گئی تھی. دو جملے آکھا تو بہت منگا دی. سائی کاٹ لو جملہ آکھا دعا منگیا کرو نکے بالا دی ماں نہ مرے. نکے بالا دی ماں آمینہ کی نہ مرے. خدا دی قسمیں کیوں مانتے ہیں نا میں بڑی بڑی امیر ماما دیکھی ہیں لوگوں کے گھروں میں برتن صاف کر کے انجی ہے نا بابا جی پاڑ لے دیا نے تے ماما مر جاننا تو نکی اولاد پڑھنی نہیں جے. علی بادشاہ فرماتے ہیں میں زہرا کو دفنا کے گھر آیا تھا تے کی دیکھیا حسن کوئی نہیں. فرمایا میں ہر کمرہ دیکھیا تے حسین نے کوئی نہ لپا. فرماتے ہیں میں ٹوٹا ٹوٹا جنت البقیع گیا. حسین نکیاں نکیاں بابا ماں دی قبر تے رکھ گیا کہ اما قبر جو باہر آ من ترے کھا لئیے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. اللہ توڑی ہائی قبول فرماوے. اللہ توڑی ہائی قبول فرماوے. ایک جملہ جی بات ختم ہو گئی. زخمی بطول رو کے فرمایا زینب عالیہ میرے ساتھ آ. نکی دی دی 4 سالہ دی نال لے کے بی بی کمرے چ گئے تھکے نال جملہ آخری سیدہ مسافر ہاتھ بدل اے بس تبوت آؤ لگا میرے پاسے دیکھے اے زخمی بطول کمرے چ گئی تو فرمایا میرا ہاتھ ہی ٹوٹے میری دی میرے نال تمام ماما دیا رل کے نا بابا جی رب سمجھا اینج کر کے صندوق کا ڈھکن کھولیا تے بی بی اندروں کفن دا ٹکڑا چوک کے نکی جی دی دے نکے نکے ہتھاں تے رکھیا تو فرمایا میں کچھ دنوں کی مہمان ہوں. وہ بھی شیعہ جس گل سنی رہائی نہیں کی تھی بیٹا یہ کفن مجھے دینا مجھے دینا. بی بی اور ٹکڑا چوک کے نا تے دی زینب تے ہتھاں تے رکھ کے آکھیا تیرا پیو ماریا جنے کوفے اے کفن اونوں دینے. پھر تیجا ٹکڑا چوکے نا جی شہادت منانا آئے ہو تی دے ہتھاں تے رکھ کے فرمایا اے 28 صفر تے 38 ہجری. سمجھ گئے ہو نا اے تیرے بڑے ویر دا کفن ہے. اے تیرے بڑے ویر دا کفن ہے. جس بندے میرے ہاتھ دا اشارہ دیکھے نا گھر تک ضرور رہے گا. ہن ماں بھی بہندی ہے صندوق وچ ہور کوئی شے نہیں. تیر بھی بہندی ہے تے صندوق وچ ہور کوئی شے نہیں. جڑے نیت کے آئے قضا نہ ہوے دی تیر رو کے آکھیا اماں ویر میرے دو نے تے کفن ایک دا دتا ہے. اماں ویر میرے دو نے سر تے ہاتھ رکھیا ہے تے کفن ایک دا دتا ہے. عالیہ پٹ کے آکھیا دعا مانگ جدا کفن تو بھی منگنی ہے نا مسلمانوں دے تن دے کپڑے بھی لا لینے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. اللہ تھوڑی ہائے قبول فرماوے. بات ختم ہو گئی ہے. گھر سے جنازے جاتے ہیں واپس کدی غریب کدی نہیں یار. لفظ سنیا نے کرو جنازے جاندے نے تے واپس کدی کسی غریب دے نہیں جائے. نظام سادات گھر دی قسمت ہے. تسی تھکے تسی تھکے لیکن میں سیدہ نو جواب دینا ہے. میں جملہ ضرور رکھنا ہے. سادات بابا جی گھر دی قسمت ہے. لبڑ دے آوے مرداں نو دو کفن لب جاندے تے نہ لبڑ دے آوے تے تی سکینہ نو لبدا ہی کوئی نہیں.
जुमला सुन लिया सारे बंदियां ने लपन ते आवे तो मर्दां नूं तो ना लपे धी नूं नहीं लपदा रब्बुल इज्जत की कसम हसन ने दूसरी उल्टी खून की बारू जनाब ज़ैनब आलिया दी आवाज आई फरवा टुकड़े ना लगा मैं आप आ गई ना तक जुमले में दो आखने ने टुकड़े ना छुपाओ मैं आप आ गई रब्बुल इज्जत की कसम अपने हत्थां ते तीर दे टुकड़े आए पैना में तो बड़ा औखा होता है खुदा की किस्म जनाजे पढ़ाने जाइए ना बाबा जी तो अल्लाह ना करे वीर मर जाए तो जख्म होवे तो बंदे उत्थे पट्टियां पे रखते हैं बंदे रूह पे रखते हैं भैन ना वेखे भैन ना वेखे ओदी भैन ना वेखे पिछले बंदे भी हाज शामिल हो तो बहुत इशारा करा मिंबर की इज्जत की कसम किस्मत ज़ैनब आलिया दी एक दे टुकड़े हत्थां ते चलदी रही ते एक दे टुकड़े 9 हिस्से तकसीम वेखे रोगियां दी हाथ खुले होंदे ते कफन रोंदे मरहबा 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 अल्लाह तो हाय कबूल फरमावे रब्बुल इज्जत की कसम टुर के जनाब हसन कितना सौखा मैं आख्या ते कितना सुख अफसन सुन लिया चलो मैं जुमला तुहाडे रोण वास्ते होर आख देना रब्बुल इज्जत की कसम ज़हर मिली हुई मां दी कबर ते आके बह गए मामा ते मामा होंदियां ने ना हाय कर ले जे मां दी कबर ते आके बह गए ते रो के मां ने आख्या कल नाने कोल ना जावी सीधा मेरे कोल आवी आया मेरे अल्लाह मुसलमान बड़े जालिम ने ये लिहाज नहीं करते रब्बुल इज्जत की कसम जो हसन ना मैयत चुक के ना ते आए ने ना तबूत ले गए हसन ना मैयत चुक के जिन्हें जन्नतुल बकी दे बजाए रोज़े रसूल टुरे ने ना दिल दुख जदी मैनू माफ करे 70 तीर हसन के जनाजे च लगाए उठ के मेरे वीर जनाब हसन दा करे जरा एहतराम नबी दे नवासे दा मैयत उठ के एहतराम करे मैं जुमला आखड़गा तो मातम सरदा सारे करे ये कायनात का पहला मैयत है जिसके जनाजे पे तीर लगे तो पैना कट दिया थक गई सजे रब्बुल इज्जत की कसम मैं 343 ऐलान कर लगा हजरात एक जरूरी ऐलान सुनना नबी के बेटे का जनाजा आज 345 में बरामद हो गया है जिन लोगों ने जनाजा पढ़ना हो बतूल जरा फुर्सा लेने के लिए आज गाई हमें मसबा